السلام علیکم دوستو، خاموشی کبھی کبھی چیخوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے، اور مکلی کی خاموشی تو ایسی ہے جیسے زمین نے اپنے اندر صدیوں کی دفن کر رکھے ہے۔ اگر کوئی رات سناٹے میں اس مقام پر جائے تو ہوا میں ایک عجیب بوجھ محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ وقت خود تھک چکا ہے۔ ان مزاروں کے پتھروں میں وہ کرختی نہیں جو نئے بننے مقبروں میں ہوتی ہے، بلکہ ان میں نرمی، ٹوٹ پھوٹ اور ایک درد چھپا ہے، جیسے پتھر بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ کبھی سلطنتوں کے دروازوں کی زینت تھی۔ یہ وہی زمین ہے جہاں کبھی بادشاہوں کے قافلے رکتے تھے، جہاں عالم، صوفی، شہزادے اور سفاہد دفن ہوئے، لیکن وقت کا پہیہ رک نہیں۔ اس نے اپنی گردش کے سب کچھ بدل دیا۔ جہاں کبھی منڈیوں کی گمگماہٹ تھی، وہاں اب جھاڑیاں اگ آئی ہے۔ جہاں بادشاہوں گھوڑے کے نغلوں کی آوازیں گونجتی تھی، وہاں اب ہوا رہتی ہے۔ مکلی کا زوال دراصل صرف ایک قبرستان کی بربادی نہیں، یہ انسانی غرور کے انجام کی داستان ہے۔ کہتے ہیں کہ دریائے سندھ نے اپنی کروٹ بدلی، اس کی موجیں جو کبھی مکلی کے قریب بہتی تھی، رفتہ رفتہ دور چلی گئی، اور جب پانی چلا گیا تو حیات بھی ختم ہونے لگی۔ شہر کا کاروبار رک گیا، قافلے راستہ بدلنے لگے، اور رفتہ رفتہ وہ علاقے جو کبھی تہذیب کا مرکز تھا، ویرانی کا گہوارہ بن گیا۔ پانی کے جانے سے زمین کی زرخیزی بھی چھین لی گئی، اور اس کے ساتھ ہی وہ رونق جو کبھی مکلی کی پہچان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ طوفان آئے، زلزلے آئے، بارشوں نے مٹی کو بہا دیا، مزاروں کو گنبد ٹوٹنے لگے، دیواروں پر بنی قرآنی آیات من پڑ گئی۔ ان میں کچھ الفاظ ابھی بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی تک چکے ہوں۔ مٹی کے رنگ میں وقت کا رنگ مل چکا ہے۔ تاریخ کے ماہرین کہتے ہیں کہ مکلی کے زوال کی سب سے بڑی وجہ انسانی غفلت تھی۔ جب سلطنتیں بدلتی رہی تو کسی کی مکلی کی حفاظت کا بیڑا نہ اٹھایا، نہ کوئی نگہبان رہا، نہ کوئی منتظم۔ لوگوں نے مزاروں کے پتھر نکال کر اپنے گھروں میں استعمال کیے، کچھ نے نقش و نگار توڑ کر فروخت کیے۔ یوں مکلی کے مزار صرف تاریخ کا حصہ نہیں، انسان کی خود غرضی کی علامت بھی بن گئی۔ پھر بھی مکلی نے کبھی شور نہیں کیا، اس نے اپنی خاموشی میں سب کچھ برداشت کر لیا۔ مٹی میں دفن بادشاہ، سپاہی، عالم ایک دوسرے کے ہمسایہ بن گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کہانیاں جو کبھی لوگوں کے دلوں میں زندہ تھی، اب ریت کے ذروں میں بکھر گئے۔ 19ویں صدی میں جب برصغیر میں آثار قدیمہ کا شور بیدار ہونے لگا تو کچھ محققین نے مکلی کی طرف توجہ دی۔ وہ حیران تھے کہ اتنے وسیع علاقے میں ہزاروں قبریں، مزار اور مقبرے موجود ہیں۔ اندازہ لگایا گیا کہ یہاں تقریباً 5 لاکھ سے زائد قبور ہیں، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان۔ مگر یہ دریافت بھی مکلی کی حالت نہیں بدل سکی۔ پھر 1981 میں یونیسکو نے مکلی کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا۔ یہ اعلان مکلی کے لیے امید کی ایک کرن تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یونیسکو کے اعلان کے باوجود مکلی کی حالت میں بہتری بہت سست روی سے آئی۔ محدود فنڈز، مقامی انتظامیہ کی غفلت اور موسمی اثرات نے بحالی کے کام کو مشکل بنا دیا۔ اب مکلی کے کئی مزار جھک چکے ہیں، کچھ کی چھتیں گر چکی ہیں، کچھ دیواروں پر دراڑیں ہیں۔ مٹی کی خوشبو کے ساتھ زوال کی مہک بھی شامل ہو چکی ہے۔ کچھ سیاح یہاں آ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایسی عظمت کیسے مٹی میں دفن ہو گئی، مگر جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ انجام ہر عظمت کا ہے۔ مکلی اب ایک قبرستان سے بڑھ کر ایک سبق بن چکا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی کوئی شان، کوئی طاقت، کوئی سلطنت دائمی نہیں۔ وہ سب کچھ جو آج ہمیں اپنی جاودانی پر یقین دلاتا ہے، کل مکلی کی طرح خاموش ہو جائے گا۔ یہاں کے مزار وقت کے قید خانے ہیں، ان کے پتھروں میں وہ سرد آہیں بند ہیں جنہیں کوئی سن نہیں سکتا۔ کچھ اہل دل کہتے ہیں کہ مکلی اب زندہ بھی ہے۔ رات کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی پرانی دعا زمین سے اٹھ رہی ہو، کوئی نعتخواں اپنی سرگوشی میں درود پڑھ رہا ہو، یا شاید کوئی بادشاہ اپنے زوال پر افسوس کر رہا ہو۔ مکلی کی ہوا میں تاریخ کا سوز موجود ہے جو ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ سکھا کر واپس بھیج دیتا ہے۔ یہاں کے لوگ اب بھی بتاتے ہیں کہ بعض راتوں میں مزاروں سے روشنی جھلکتی ہے، جیسے روحیں اب بھی اپنی جگہوں پر موجود ہوں، جیسے وقت نے ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہو۔ مگر یہ روشنی دراصل عبرت کی روشنی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مٹی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص مکلی کی مٹی اپنے ہاتھوں میں لے تو اسے محسوس ہوگا کہ یہ صرف گرد نہیں، یہ تاریخ کی راکھ ہے۔ اس میں بادشاہوں کی خواب، سپاہیوں کی وفاداریاں، صوفیوں کا آنسو اور عالموں کی دعائیں سب ملی ہوئی ہیں۔ یہی مٹی
ایسی ہے جو سب کو ایک کر دیتی ہے، غنی کو فقیر، بادشاہ کو گداگر اور زندہ کو خاموش۔ آج مکلی کے دور و دیوار اگرچہ بوسیدہ ہے مگر ان کی روحیں اب بھی زندہ ہے۔ کچھ نوجوان محقق اور فنکار اس مقام کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مغلی کی مٹی پھر بولے، اس کی مزار پر سانس لے۔ شاید وقت کا پہیہ دوبارہ نہ پلٹنے مگر تاریخ کو محفوظ کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ مکلی کا زوال بظاہر ایک اختتام ہے مگر در حقیقت یہ آغاز ہے ایک نئی شعور کا، جو انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس دنیا کی ہر عمارت، ہر سلطنت، ہر نام فانی ہے، صرف عمل باقی رہتا ہے، صرف نیت باقی رہتی ہے۔ یہ خاموش زمین گواہ ہے کہ جو زمین پر فخر کرتا ہے وہ آخر کار زمین ہی میں سما جاتا ہے۔ مکلی ختم نہیں ہوئی، وہ ہر قبر کے ساتھ ایک نیا سبق جنم دیتی ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں کیونکہ وقت اب بھی مکلی کی ریت میں سانس لے رہا ہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی سکیں۔